بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ یہی موضوع گفتگو ہے، عید الاضحیٰ کی برکات و ثمرات، اور ہم اس کو کس حد تک سمیٹ سکے، اس کو سمیٹنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایکچوئل میں، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ڈاکٹر ظفر اقبال چرالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ ان سے آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو قربانی کے حوالے سے، اور لفظ قربانی مفسرین نے لکھا ہے کہ قرب سے نکلا ہے، کیونکہ جب انسان کسی بھی قسم کی قربانی دیتا ہے تو اسے قرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ قرب خداوندی کہلاتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ایک تو جناب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج یہ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر جو موضوع کا انتخاب کیا گیا کہ قربانی کی برکات اور ثمرات کیا ہیں، یقیناً یہ بڑا اہم اور ضروری، میں سمجھتا ہوں فکر انگیز موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار یہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں مسرتیں عطا فرمائی، الحمد اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے صاحب نصاب لوگوں نے، صاحب حیثیت لوگوں نے قربانی کا فریضہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی ہے۔ تو یہ کوئی عمل بھی شریعت اسلامیہ میں حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، ان میں سے کوئی حکم خداوندی، حکم رسول جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کی برکات اور ثمرات ضرور ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرب اور قربانی، جی، تو قرب حاصل کرنے کا واحد ذریعہ قربانی ہے، یا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قربانی ہے؟ ماشاءاللہ، انسان چونکہ انسان کی تخلیق جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، تو جتنی بھی عبادات کی جاتی، نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، تمام کے اندر ایک چیز مشترک ہے۔ وہ چیز یہ ہے کہ عمل صالح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ۔ اگر رضائے الہی مقصود ہو پھر تو اعمال صالحہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور وہ عمل شرف قبولیت پاتا ہے، اور وہ قرب خداوندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قربانی سمیت، جی، قربانی سمیت دیگر عبادات اور اعمال صالحہ جو ہیں ان کے اندر بھی قرب خداوندی تبھی حاصل ہوگا جب بندہ کرنے والا جو عمل ہے اس کی نیت درست ہوگی، ریاکاری دکھلاوا نہیں ہوگا۔ دو چیزیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے، معذرت آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ بے شک، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تقویٰ ہے اور جو تیقن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، توکل اور تیقن۔ اچھا وہاں پہ جو دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو کہہ دیا کہ اس قربانی کو ہم صبح قیامت تک لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، جی جی، وہاں پہ دیکھیں کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تو نہیں تھا کہ دمبا جو ہے وہ آ جائے گا یا جانور اتر آئے گا، انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بے شک، بے شک۔ تو جہاں پہ بھی انسان کا یہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، کوئی بھی عمل ہے، اس کا مقصد قرب خداوندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے، تو پھر ہی اس کا ایکچول جو اس کا مقصد ہے یا اجر و ثواب ہے وہ تب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جو لوگ ڈاکٹر صاحب پھر صرف گوشت کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس سے اتنا نکل آئے گا اور قربانی اس مقصد کے لیے کرتے ہیں، کیا انہیں بھی اجر و ثواب حاصل اللہ ہوتا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ یہ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری زندگی، میرا دنیا سے جانا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اس نیک عمل میں، قربانی کے عمل میں ماز گوشت کھانا مقصود ہو یا نیت ایسی بنا لی جائے تو قربانی رائے گاں اور ضائع چلی جاتی ہے۔ اللہ، اس لیے کہ قربانی ہے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر کہ جو روح اور جو جذبہ ان کے اندر اب تعالیٰ نے رکھا
اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے. اچھا، کچھ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے جی اگر گوشت کے لیے بھی کی جائے یا سارا گوشت ہی اپنے پاس ڈیپ فریزر میں رکھ لیا جائے تو بھی قربانی قبول ہو جاتی ہے. وہ اور چیز ہے. اگر نیت گوشت کھانے کی ہے پھر قربانی رائگاں ہے، ضائع ہے. اس کے لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو پہلے آپ بھی قرآنی آیت کا ترجمہ پیش کر رہے تھے. یہ تقوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جانے والی قربانی کے اندر تقوی اور خلوص ہے. اگر گوشت نیت ہے پھر تو قربانی ہوئی نہیں ہے. نیت درست ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم مبارک کی تعمیل ہے. پھر یہ ہے کہ قربانی ہو جانے کے بعد گوشت کی تقسیم میں اگر بوقت ضرورت کے تحت اپنے گھر میں ساری رکھ لیتا ہے، یا اعزاء قارم میں ساری دے دیتا ہے، یا مطلب فقراء میں ساری بانٹ دیتا ہے، تو وہ اختیار اس کا موجود ہے. اگرچہ بہتر صورت جو اسلام نے دی، جو ہدایات دی ہیں، وہ تو یہی ہے کہ 3 حصوں میں گوشت تقسیم مجھے کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ یاد آ گیا. وہ واپس گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے کہ گوشت کے حوالے سے کہ جو قربانی کا گوشت تھا وہ تقسیم، تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا، دستی کا گوشت بچا ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا ہے. آپ نے فرمایا وہی بچا ہے جو تقسیم کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی یا کلھا غیر کاتفھا، یہ دستی جو آپ نے بچائی ہے یہ نہیں بچی، جو رائے خدا میں تقسیم کر دیا گیا وہ بچا ہے. وہ میسج ہے نا، میسج ہے، وہ امت کی تعلیم اور تربیت ہے اس میں، کہ جو رائے خدا میں دے دیا وہ گویا کہ ذخیرہ کر لیا، اجر و ثواب اس کا محفوظ بنا لیا. وہ قیامت کے دن دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان کا سہارا بن گیا، انسان کے کام آئے گا. اور یہ بات میں آپ کا آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا نوائے وقت میں، غالباً کل جو ہے وہ شائع ہوا، تو اس میں بھی آپ نے یہی بات کی ہوئی تھی کہ جو دنیاوی زندگی ہے، لذتیں ہیں یا نفس جن کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اگر انسان ان کی طرف ہو گیا مائل اور اس کے پیچھے لگ گیا، پھر تو دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. قربانی ہمیں یہ بھی ایک میسج دے رہی ہے کہ ہم نے ایک صرف یہ قربانی نہیں ہے، ہر اس چیز کی قربانی دینی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اور قرب خداوندی میں رکاوٹ بنے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی جو قربانی ہے، وہ اس کا خلاصہ تو یہی ہے، روح اس کی یہی ہے کہ انسانی جذبات اور احساسات، اپنی خواہشات ترک کر کے حکم خداوندی پر سر تسلیم خم کر لیا جائے، اپنا آپ قربان کر دیا جائے، جو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کس انداز میں کیا. علامہ اقبال حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. میں سمجھتا ہوں اس موقع پر جو ہے، جب یہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تو اس میں ہماری اولاد کی تربیت بھی ہوتی ہے. حضرت صاحب، معاشرتی طور پر کیا اگر فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟ اگر میں اپنی بات کروں تو عید الاضحیٰ کے موقع پر جن سے انسان اپنے دوستوں سے، عزیز و قارب سے کافی ٹائم سے نہیں ملا ہوتا، تو جانور خریدنے کے لیے جب جاتا ہے تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، یا اکٹھے لوگ گروپ کی صورت میں جو ہے، ٹولیوں کی صورت میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے، تو اس سے جو معاشرے کے اوپر پازیٹیو اثرات، جو بہت زیادہ معاشرتی فوائد و ثمرات ہیں اس کے قربانی کے فریضے کے. ظاہر ہے اس کے اندر ایک جانور پالنے والا جو آدمی ہے اسے بھی اس کے اندر نفع ملتا ہے، پھر وہ اس کا بیوپاری جو ہوتا ہے اس سے خرید کر منڈی میں لانے والا، منڈی سے آگے خریدنے والا، آگے ہمارے قصاب بھائی جو اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال اتارتے ہیں، گوشت بنا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر جس آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اسے معاشرتی طور پہ یہ ہے کہ وہ اتنے لوگوں کے ساتھ انگیج ہے، اتنے لوگوں سے تعاون بھی لے رہا ہے، پھر قربانی کا گوشت بننے کے بعد آگے تقسیم بھی کر رہا ہے. اس سے محبتیں جنم لیتی ہیں، الفتیں پروان چڑھتی ہیں، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اسلامی اخوت کا جو تصور ہے، بھائی چارہ ہے اور ہمسائیگی ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی کا موقع ملتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں معاشرتی طور پر اس کے اندر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر بہت ساری رنجشیں دور ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں اور ہر طرح کی جو آپس میں دوریاں ہوتی ہیں ان کے ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے اندر بے پناہ ثمرات و نتائج ہیں. لیکن اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اتنا قرب، محبت
اور لوگ تو مطلب ہے عید کے آنے پر جو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عید ملتے ہیں، پھر گوشت جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن کے گھر جو چولہا ہے اس پر چڑھنے والی ہنڈیا کے اندر گوشت نہیں ہوتا، اچھا مجھے لیکن یہ ہے کہ ایسے موقع پر اگر گوشت ملتا ہے، گوشت لوگ کھاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں معاشرتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بھی پڑتی ہیں اور بہت سارے فوائد و ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا حصے، ابھی آپ نے اس حوالے سے بات کی، اس طرح بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ سارے گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے گوشت تھوڑا تھوڑا، جی، اگر اس کی جگہ صرف 2 یا 3 گھروں میں بھیج دیا جائے اور اچھا بھیج دیا جائے اور زیادہ بھیج دیا جائے تاکہ ان کا 2 ٹائم کا کھانا بن جائے، تو یہ زیادہ اچھا ہے یا سب کے گھروں میں بھیجنا؟ یہ اصل میں تو اس موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے گا نا۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر مطلب یہ ہے کہ کرنے والے تھوڑے لوگ ہیں، وہ صرف چند لوگوں تک اگر وہ دینا دیں، باقی محروم ہو جائیں گے، پھر تو سب کو ہی نوازنا چاہیے، اچھا سب تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر ایسے ہے کہ اور بھی لوگ بہت سارے کر رہے ہیں تو اس میں بندہ چند کو بھی دے دے تو پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ مقصد جو ہے حاصل ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ زیادہ مستحب ہے کہ انسان سب میں تقسیم کرے، مطلب اگر میں یہی 20 کہہ رہا ہوں گھر کہ ہیں۔ وہ حالات کو دیکھ کر ہی شریعت رہنمائی کرے گی اس میں۔ اچھا اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ صرف چند لوگوں نے کیا اور کی نہیں کسی نے، اچھا پھر تو اگر سب تک پہنچ رہا ہے تو سب تک ایک تحفہ ہی ہے نا، جی گفٹ ہے، ہدیہ پہنچا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اگر اور لوگ بھی کر رہے ہیں تو پھر اپنے قرب و جوار کے صرف چند لوگوں کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اتنا دے دیا جائے جس میں ان کا 2 دن کا یا 2 ٹائم کا کھانا بن جائے، تو وہ پھر اس کو ترجیح دی جائے گی۔ صحیح ہے۔ معاشی طور پر ابھی ایک پچھلے پوسٹ بھی آپ دیکھی ہوگی کہ اس میں لکھا تھا کہ کم از کم 4 کھرب کا جانور جو ہے صرف وہ ذبح کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو اس سے جو روپے کی سرکولیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کھال کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح سارا سال یہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر انسان حقیقی معنوں میں اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا اور آخرت اس کی سمجھ سکتی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے جی، قربانی کے اندر جو ہے ایمانی طور پر، دینی دنیاوی طور پر اور معاشرتی طور پر، اخروی طور پر فوائد موجود ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ معاشی جو ہے فوائد اور نفع بھی موجود ہے۔ جی جس طرح کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اتنے لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے، جی پھر صرف اس کی چمڑے کو دیکھا جائے، چمڑے کی پوری صنعت اس سے آباد ہے، ایسے ہی۔ اور پھر یہ خاص طور پر تو قربانی کی کھالیں عام طور پہ جو ہے ملک پاکستان کے اندر دینی مدارس و جامعات کو گفٹ کی جاتی ہیں۔ جی اس کے ساتھ دینی مدارس و جامعات کے اندر جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے اس کے اندر تعاون پڑتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ چند سالوں سے یہ صنعت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اس پر بھی میں کہوں گا کہ ذمہ دار لوگوں کو توجہ بھی دینی چاہیے، ارباب اقتدار کو بھی، اور معاشرے کے جو ایسے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیم کے لیے جو قائم مراکز ہیں، جو مدارس و جامعات ہیں، ان کے ساتھ صرف کھالوں کی حد تک نہ تعاون کریں، ان کے ساتھ ویسے بھی عطیات اور گفٹ پیش کرتے رہیں تاکہ وہ تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہیں وہ آباد و شاد رہیں اور نئی نسل جو ہے آگے اس سے فیض یاب ہو اور آداب زندگی اور اخلاقی زندگی سمجھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے اس کے معاشی فوائد بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تعلقات بڑھانے کے لیے جو کسی کو اپنے سے جو افسر ہوتا ہے اپنا، یا جس کے متحد انسان کام کر رہا ہوتا ہے یا جس سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے یا تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اسپیسیفک قسم کا گوشت جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ بنا کر۔ اچھا، اس کی کوئی گنجائش ہے دین اسلام میں، یا یہ بھی اس میں اگر نیگیٹو کام کے لیے ظاہر دیا جا رہا ہے تو پھر تو رشوت میں اس کا شمار ہوگا نا؟ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر رشوت باقی اگر مثبت نیت سے اچھے اخلاص محبت کے ساتھ ہے کسی کو تحفہ اچھا دینا، نہیں، وہ تو سرکار کی حدیث ہے نا کہ اگر تحفے طائف آپس میں دیا اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر حالات ماحول ایسا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے دستیاب ہے، یعنی غربت نہیں ہے اور لوگ اتنے نادار فقراء نہیں ہے، تو وہاں پر آدمی اپنے اختیار سے کسی کو اچھا گوشت دیتا ہے تو شرعاً کوئی ممانعت تو نہیں اس میں۔ اچھا، پھر تاہم یہ ہے کہ غرباء کا یا فقراء کی حق تلفی کر کے اگر ایسا کیا جائے تو یہ تو ظاہر نامناسب ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ جائے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان دنوں میں گوشت لینے کے لیے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، تو پھر بعض ان میں جو ہے وہ پروفیشنل بھی ہوتے ہیں
اور کچھ شوقیہ بھی ہوتے ہیں. اب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ضرورت مند اصل میں ہے یا نہیں ہے. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے انسان؟ ایسی صورتحال میں تو یہی کہوں گا اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق ہی اس چیز کو جانچنا چاہیے کہ جو زیادہ مستحق ہیں یا جتنا زیادہ اہل ہیں ان تک جو ہے یہ خدمت پیش کی جائے، گفٹ اور تحفہ دیا جائے. تو اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ پروفیشنل لوگ ہیں اور ان کا مطلب ہے کوئی غربت نہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان سے گریز بھی کی جائے. گریز کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. میں آپ آئے ہوئے آج تو وہ ایک مصرع تو وہ تو میں نے پڑھنا ہے لازمی، اور پھر آخری میسج بھی لینا ہے. جی جی. اور پھر جو حقیقی جو بات ہے آج کے پروگرام کا جو حاصل ہے جی کہ یاد ابراہیم علیہ السلام ہم مناتے ہیں، جی. لیکن ہمارا بیہیویئر، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری انا، ہمارا غرور، ہمارا تکبر نمرود والا اگر رہے تو پھر ہم نے قربانی کے ثمرات حاصل نہیں کر ثمرات سکے. کو کتنا حاصل کیا اور اس فلسفے کو ہم کتنا سمجھ سکے. یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. جی. لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر مقطع اور پھر اس کے بعد آپ کے بارک اللہ جی. بارک. کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا. کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. لاسٹ میسج سے پہلے آپ نے چونکہ پی ایچ ڈی الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں کی ہے، تو اس مقطع میں جو کیفیت ہے یا اثر ہے، اس کی خاص وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قربانی کا فلسفہ اور قربانی کے ثمرات و برکات کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے سوال پہلے کیا بھی کہ جس کے اندر ہم بظاہر قربانی کریں اور ہمارا تکبر، انانیت جو ہے وہ نمرود جیسا ہو تو پھر کیا حاصل ہوا. تو جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاص کی دولت، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت دی، ان کی عاجزی اور انکساری کتنی تھی. حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں اور اتنے علوم کے ماہر ہیں، اتنی ہزار کتابوں کے وہ مصنف اور رائٹر ہیں، 1000 کتابیں اور 53 علوم پر دسترس. اس کے باوجود عاجزی اتنی ہے کہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا میرا تو شمار ہی کچھ نہیں، میں تو کسی حساب گنتی کا ہی نہیں ہوں، اپنے آپ کو لئیم اور بے قدر کہنا. آج ہم سے یہ نہیں ہوتا نا. آج وہ عاجزی، انکساری، خلوص، محبت، لوگوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مٹا کر اوروں کو قدر کرنی چاہیے، وہ ہم سے نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آ گئی. آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے یا کبھی دل کرتا ہے کہ میں کاش ایک پتا ہوتا درخت کا اور وہ خود ہی سوکھ کر نیچے گر جاتا، کہ جس کو کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑتا، جس کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہوتی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا. یہی بات ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی، اللہ اس کو سر بلند کر دیتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ